بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کا سیاسی نظام ایسا ہے کہ انتخابات میں وہی آدمی الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت سا مال ہو، امیر کبیر آدمی ہو، کروڑ پتی ارب پتی ہو، اسے ہی جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ ٹکٹ دیتی ہیں۔ کسی غریب آدمی کو اور کسی شریف آدمی کو یہ پارٹیاں ٹکٹ نہیں دیتی۔ شریف اور غریب آدمی میں الیکشن لڑنے کی اہلیت نہیں ہوتی، وہ سیاست کے میدان میں نہیں اتر سکتا۔ نتیجتاً ایسے لوگ الیکشن جیت کر اسمبلی آ جاتے ہیں جو ایلیٹ کلاس کے ہوتے ہیں، امیر کبیر ہوتے ہیں، اور ان کے کاروبار بھی کچھ اس کے ہوتے ہیں کہ جن پر بہت سی انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں، اعتراض کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے نظام میں یہ ایک بہت بڑی خامی ہے۔ نظام میں خامیاں تو ہیں، لیکن ہمارے ووٹرز میں بھی بہت سی خامیاں ہیں۔ ہم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے خود منتخب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو امیر کبیر ہوں۔ ہم خود بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے امیر کبیر لوگوں کو جو الیکشن کی مہم کے دوران بڑے بڑے جلسے کریں اور کھانے کھلائیں اور پیسہ خرچ کریں، ہم ان کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کا معیار ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی شریف، کسی تعلیم یافتہ اور کسی انتہائی جینیس بندے کو ووٹ دینے سے کتراتے ہیں، ہم اسے ووٹ نہیں دیتے۔ نتیجتاً ایسے لوگ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں جن کا کردار بھی مشکوک ہوتا ہے، جن کی جو مالی آمدن ہے وہ بھی مشکوک ہوتی ہے، اور وہ اسمبلیوں میں جا کر کوئی اچھا رول بھی ادا نہیں کرتے کہ جس سے وہ عوام کے لیے بڑے فائدہ مند، بڑے خیر خواہ دکھائی دیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے ووٹرز میں پایا جاتا ہے۔ ہم ووٹرز الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدواروں کا کردار نہیں دیکھتے، ان کے کریکٹر کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور ان کا پیسہ ان کے کردار کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہمارے قائد نے، ہماری سیاسی جماعت نے جس شخص کو نومینیٹ کر دیا، جس کو ٹکٹ دے دی، ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہم کسی شریف، جینٹل، جینیس بندے کو ووٹ دینے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں۔ ہم پارٹی کے پلیٹ فارم کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپنی جماعت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جماعت کسی چور کو کھڑا کر دے، ہم چور کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کسی کرپٹ آدمی کو کھڑا کر دے، ہم کرپٹ کو ووٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ووٹر کا ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ ووٹر کی جو ووٹ ڈالنے کی وہ انتہائی غلط ہے۔ اس کا نتیجہ بھی پوری قوم بھگتتی ہے۔ پھر ہم برادری ازم کو بہت فروغ دیتے ہیں۔ ہم اپنی برادری کے بندے کو ووٹ دینا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری کا بندہ اگر ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے، یا وہ آزاد امیدوار کے طور پر بھی اگر اپنی برادری کا ہے، تو ہم اسے ووٹ دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس سے بہتر، اس سے کوئی زیادہ مناسب اور زیادہ معقول شخص الیکشن میں کھڑا ہے، ہم اسے ووٹ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم برادری کو، اپنے برادری کے امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ اس طرح کے جو ہمارے رویے ہیں، ووٹرز کے رویے انتہائی مضر ہیں، نقصان ہیں، اور اس سے ہماری سیاست گدلی ہو جاتی ہے، سیاست میں غلاظت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو اسمبلیاں، جو پارلیمنٹ تشکیل پاتی ہے، وہ کسی صورت میں بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہوتی۔ ایسی پارلیمنٹ سے آپ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اور
غریب عوام کے لیے، مستحقین کے لیے اور نچلے درجے کے لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے آپ اچھی قانون سازی کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے اور ملکی مفاد کے لیے بہتر اقدامات کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ سیاست کاروبار بن چکی ہے اور ووٹرز سیاست کو کاروبار میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ بھی کاروباری لوگوں کو ہی ووٹ دیتے ہیں جو کاروباری سیاست کرنے آتے ہیں، ہم کو ان کے کاروبار میں کامیابی دیتے ہیں۔ جو لوگ اتنا پیسہ لگا کر اسمبلیوں میں آتے ہیں وہ بعد میں پیسے ہی کماتے ہیں، وہ قومی دولت کو لوٹتے ہیں، وہ پلاٹ پرمٹ اور بڑے ٹھیکوں کی سیاست کرتے ہیں، ان میں بہت سے مال کماتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں کو جو منظور نظر ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لگاتے ہیں، اقربا پروری کرتے ہیں اور نہ جانے کیا غلاظتیں وہ سیاست میں پھیلا دیتے۔ چنانچہ ہمارے ملک کی سیاست کو گندہ کرنے میں ہم ووٹر بھی شامل ہیں۔ ہمیں رویے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے ملک کی مفاد کو سوچنا چاہیے، نہ کہ کبیر بندے کے بارے میں سوچیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں، نہ ہم برادری کے بارے میں سوچیں کہ ہم برادری کو فروغ دیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے پاکستان کا۔ پاکستان جو ہے پاکستان ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کو اولین ترجیح نہیں دیں گے تو یاد رکھیے آپ جتنے مرضی الیکشن کروا لیں، آپ کی پارلیمنٹ کبھی قابل تعریف کریڈٹیبل نہیں ہو سکتی۔